اب ہمیں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں جنت کے وعدے مومنین سے، مغفرت کے وعدے مومنین سے، رضا خدا کے وعدے مومنین سے، درجات عالی کے وعدے مومنین سے، حوروں کے وعدے مومنین سے، کوثر کے وعدے مومنین سے، سارے وعدے قرآن میں مومنین سے ہیں۔ امیر المومنین ایسے ہیں تو دنیا یہ نہ سوچے گی جب امیر ایسا ہے تو مومن کیسے ہوں گے؟ ہم تاریخ میں اسی لیے برے بنے اور 1400 برس سے بڑے ظلم و ستم کا شکار رہے۔ ابھی مطلب ہماری کلنگ میں کمی کہیں نہیں ہے، ہمیشہ تلوار کے نیچے ہی۔ ابھی 1.5 لاکھ عراق میں چند برس میں مارے گئے، 50,000 سے زیادہ افغانستان میں نظر ہو گئے مذہبی آتنکواد کی۔ اپنے پڑوسی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر، وکیل، آفیسر چن کے مسجدوں میں جا کے فائرنگ، 24 لاشیں ایک مسجد سے نکلے۔ خیر یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے امام بھی مسجد میں شہید ہوئے۔ للہ الحمد، شرمندگی ہمیں نہیں ہے، جانے جائیں مگر اسلام بدنام نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ سب ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم سے تاریخ اس لیے خفا ہے، سن لیجئے، یہ بالکل سچی اور کھری، بالکل اصلی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ ہم سے تاریخ اس لیے خفا ہے کہ ہم نے کبھی بادشاہت کو اسلام نہیں مانا، بس بات اتنی ہے۔ اور دولت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلام کرو، ہمیں آقا کہو، ہمیں بڑا مانو، پھر آؤ دسترخوان پر، بھیا کھاؤ، تمہارے لیے ہے، بریانی تمہارے لیے ہے، مرغا تمہارے لیے ہے، یہ روسٹڈ چکن تمہارے لیے رکھا ہے، سب آؤ، مگر پہلے سرکار کو سرکار کہو، ذل الہی، ہاتھ جوڑ کے سر جھکاؤ، پھر انعام و اکرام کی بارش۔ یہاں کیا رہا معاملہ کہ ہمیشہ فاقے مست، پھٹے کپڑے، پیٹ میں خاک اڑ رہی ہے، ٹوٹا گھر، نہ گھر قاعدے کا، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ کھانا گت کا، مگر ہر بادشاہ کے سامنے آڑے آڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھیے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، اور سلام نہیں کرتے، ہمیں جھکتے نہیں ہمارے سامنے۔ اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھیا جناب امیر کے غلام ایسے واسوں کے سامنے نہیں جھکتے؟ ہمارا جھگڑا جو دنیا سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علی کو مانا، علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، حسن کو مانا، حاکم شام کو نہیں مانا، حسین کو مانا، یزید کو نہیں مانا،
سید سجاد کو مانا، عبد الملک ابن مروان کو نہیں مانا، محمد باقر کو مانا، ہشام ابن عبد الملک اور سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک جیسے بدکردار بنی امیہ کے بادشاہوں کو نہیں مانا، امام جعفر صادق کو مانا، متوکل کو نہیں، ہم نے منصور دوانقی کو نہیں مانا۔ یہ میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، بڑے ریکارڈ سے ٹریس کیجئے گا۔ امام جعفر صادق کو مانا، منصور دوانقی کو نہیں مانا، امام موسی کاظم کو مانا، ہارون رشید کو نہیں مانا، امام علی رضا کو مانا، مامون رشید کو نہیں مانا، امام محمد تقی کو مانا، معتصم کو نہیں مانا، امام علی النقی کو مانا، متوکل کو نہیں مانا، امام حسن عسکری کو مانا، معتز و معتمد کو نہیں مانا، اور اس کے بعد سے آج تک امام حسن عسکری کے معصوم بیٹے کو مانتے ہیں، کسی غیرے کو نہیں مانتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کو اسلام کو بچانا ہے تو دامن اہل بیت کی پناہ میں آئیے۔ ایک ہی گھر ہے جہاں کردار ملے گا، سیرت ملے گی، عصمت ملے گی، طہارت ملے گی، علم ملے گا، پاکیزگی ملے گی، اور وہ ہے رسول کا گھر۔ رسول کی گود کے پالوں سے لیجئے، رسول نے زبان چسائی ان سے لیجئے، ملے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہمیں عزاداری کرتے وقت غیر مسلم افراد سے کوآپریشن ملتا ہے؟ کیا راز ہے اس کے اندر کہ غیروں سے کوآپریشن ملے اور اپنوں سے پرابلم ہو؟ آپ سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے اور یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہندوستان کے اندر جب حسین کی عزاداری ہوتی ہے تو ہم کو غیروں سے کوآپریشن ملتا ہے، دوسروں سے تعاون ملتا ہے، اور ہم شکریہ اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی آدمی کسی آدمی کے ساتھ مدد کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم ہندوستان کے بسنے والے نان مسلم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو شکایتیں ہیں وہ مسلمان بادشاہوں سے ہیں، تو پلیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ اسلام کا سمبل نہیں ہے، بادشاہ اسلام کو ریپرزنٹ نہیں کرتے ہیں، بادشاہوں نے جو کیا اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعاً اسلام سمجھنا ہے تو رسول کی اولاد سے سمجھیے، اگر واقعاً اسلام سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کے پاکیزہ کردار سے سمجھیے، اگر آپ کو مسلمان کیا ہے یہ سمجھنا ہے تو بادشاہوں کے دربار میں جو ذہن سازشوں اور کانسپریسی کا شکار ہوں ان سے اسلام نہ سمجھا جائے گا۔ اگر اسلام سمجھنا ہے تو مولا علی کی محفل میں آئیے، حسین ابن علی کی محفل میں آئیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے۔ مظلوموں کی داستان پڑھیے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی ذاتی عداوت ہے تو اس کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ حسین ابن علی سے سبق لے، اس لیے کہ کربلا ہی وہ میدان ہے جس نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کیا ہے۔
حسین، دنیا میں کوئی حسین نہ بنا ہے نہ بن سکتا۔ آج عالم اسلام رو رہا ہے، سپر پاور سپر پاور سپر پاور ہمارے خلاف، سپر پاور ہمارے خلاف۔ تم سپر پاور سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تم نے حسین کو نہیں مانا ہے۔ سپر پاور کا دم کیسے توڑا جاتا ہے حسین ابن علی سے پوچھو۔ سپر پاور اس صدی کی ایجاد نہیں ہے، ہر زمانے میں سپر پاور رہی ہے، اور یزید اپنے زمانے میں سپر پاور تھا۔ اپنے وقت کی 2/3 دنیا کا مالک تھا، پورا سعودی عرب، پورا عراق، پورا ایران، پورا جارڈن، پورا سیریا، پورا افغانستان، پورا آپ کا وہ علاقہ جو رشا سے ابھی آزاد ہوا ہے، پورا ایران، پورا سندھ کا علاقہ جو اب پاکستان کہلاتا ہے، پورا مصر، پورا اپر افریقہ، یہ آپ کے نائجیریا اور الجیریا اور موراکو، یہ سب اکیلے یزید کا تھا۔ اس وقت کی جو جتنی دنیا آزاد تھی اس میں 2 حصے یزید کے پاس تھی، اور 1 حصے میں بقیہ دنیا تھی۔ تو سپر پاور تھا کہ نہیں؟ حسین ابن علی نے سپر پاور کو چیلنج دیا، اور 72 آدمی لے کے نکلے۔ سپر پاور کے منہ پر اس سے بڑھ کے تماچا کیا ہوگا کہ وہ فوجیں بڑھاتا جا رہا ہے، یہ مجمع گھٹاتے جا رہے ہیں۔ وہاں شہروں اعلان ہو رہے ہیں کہ حسین سے لڑنے جاؤ، اور یہاں ہر منزل پر خطبہ دیا جا رہا ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 9 محرم تک اس نے کربلا میں اتنی فوج بھر دی کہ زمین کربلا پر نیا لشکر آنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جو نئے لشکر آ رہے تھے وہ کربلا اور کوفے کے راستے پر کیمپ لگانے لگے، اور ادھر حسین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ شب عاشور چراغ گل کر کے کہا جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے۔ تو عزیزان گرامی، سپر پاور سے، اسلحے سے نہیں لڑا جاتا ہے۔ لڑائی لڑنا ہو تو آل محمد سے سیکھو۔ سپر پاور سے، اسلحے سے نہیں لڑا جاتا ہے، روحانی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو بے تیغ کیسے لڑے گا مگر مومن تو ہو۔ ارے بھائی سپاہی مومن تو ہو جبھی تو بے تیغ لڑے گا۔ اور اگر آپ کو بے تیغ سپاہی لڑتے دیکھنا ہے تو آپ 6 مہینے کے سپاہی کو دیکھیے، مسکراہٹ سے ایسا لڑ گیا کہ آج تک لشکر باطل ٹکڑے آئے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عزیزان گرامی، حسین نے نہ صرف یہ کہ سپر پاور کو شکست دی، بلکہ دنیا میں جو جس سے لڑا ہے، 4 دن کے بعد ہارنے والے اور جیتنے والے میں فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ بات میں کسی سال پڑھ چکا ہوں کہ جرمنی اور جاپان جو برطانیہ اور امریکہ کے سامنے 2nd گریٹ وار میں ہار گئے تھے، اب
کب ہارے تھے؟ یہ بات پرانی ہو گئی. حالانکہ ابھی 100 برس نہیں ہوئے ہیں، 70 برس نہیں ہوئے ہیں، 60 برس بھی نہیں ہوئے ہیں، مگر یہ بات پرانی ہو گئی. لیکن 1400 برس پہلے جو سپر پاور حسین کے سامنے گری تھی ابھی خاک سے اٹھی نہیں ہے.